السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم 27ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 27ویں سپارے کی ابتدا ہے اور دوسرا رکوع چل رہا ہے اور سورہ ذاریات ہے جس کی آیت نمبر 56 ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف وہ میری بندگی کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ باعث تخلیق کائنات بتا رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات بتا رہے ہیں کہ میں نے کائنات تخلیق کی کیوں ہے۔ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے، جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، دو رائے ممکن ہی نہیں، اور کوئی اجتہادی رائے کی یہاں گنجائش ہی نہیں۔ صاف الفاظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کائنات کی تخلیق اور جو کائنات میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کی ہے۔ اتنی واضح آیت ہوتے ہوئے من گڑت احادیث کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث صحیح ہوں تو احادیث کے صحیح ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے متصادم نہیں ہوتی، قرآن سے ٹکراتی نہیں۔ لولا لما خلقت الافلاق یا کوئی اور الفاظ، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا، یہ بالکل غلط ہے، من گڑت ہے۔ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے جس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ کائنات حضور کے لیے پیدا ہوئی ہے تو حضور کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ پھر یہی جواب ہوگا حضور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ پوری کائنات اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اس حدیث کو گڑھنے کے باوجود بھی جس مقصد کے لیے وہ حدیث گھڑی گئی، مقصد پھر بھی نہیں ملتا۔ اس مقصد کے لیے حدیث گھڑی گئی کہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے، لیکن یہ مقصد اس گھڑی ہوئی حدیث سے بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ سوال قائم ہوتا ہے کائنات اللہ کے نبی کے لیے بنی ہے تو پھر اللہ کے نبی کس چیز کے لیے بنے ہیں؟ جواب یہی آئے گا، اللہ کے نبی تو بنے ہی توحید کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجیں اسی لیے بھیجے ہیں کہ الہ میں ہوں اور میری صرف عبادت کی جائے، یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے من گڑت چیزوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن توازن بھی رکھنا چاہیے۔ توازن یہ ہے کہ بظاہر حدیث متصادم ہو قرآن کی آیت سے تو فوراً قرآن کی حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح جمہور علماء کا اور اہل سنت والجماعت کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے، یہ موقف رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے حدیث کو قرآن کریم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربیت بھی خراب نہ ہو، عربیت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اور قواعد کی روشنی میں حدیث کا وہ مطلب بیان کیا جائے جو قرآن کے مطابق ہو، جس کو تطبیق کہتے ہیں، تو وہ پیدا کی جائے گی۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تطبیق ہے، تنسیخ ہے، ترجیح، بہت ساری ہیں، لیکن آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف افراط و تفریط ہے۔ ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں من گڑت احادیث کو پیش کیا جاتا ہے اور قرآن کی آیت سے اندھے، بہرے، گونگے، لولے، لنگڑے بن جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی قرآن کی آیت ان کو سنائیں، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سٹیج پر لولاک لما خلقت الافلاق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک تو یہ زیادتی ہے، اور دوسری طرف ایک اور زیادتی یہ ہے کہ بظاہر حدیث متصادم ہو رہی ہو قرآن کریم کی آیت سے، فوراً حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اس حدیث کو اس کے درست معنی کی طرف نہیں لے جاتے کہ جہاں حدیث بھی اپنے مقام پر رہے اور قرآن پر کوئی فرق نہ پڑے، حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے۔ خیر، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 تھی اور 27واں سپارہ چل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی سورۃ النجم کی طرف۔ 27واں سپارہ ہے، سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم کی آیت 39 اور 40 ہے۔ سورۃ النجم کی آیت 39 ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔
انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر پھر مطلب فلسفیانہ انداز اپناتے ہوئے، معتزلانہ انداز اپناتے ہوئے، اور آج کل کے بہت سے جدید لوگ بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں، بھائی انسان کے لیے تو وہی کوشش جس کی وہ کوشش کرے، اس کا مطلب جس کی وہ کوشش نہیں کرتا اس کی وہ ہے نہیں ہے۔ تو جو زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، مربوں کے مالک ہوتے ہیں، تو یہ تو زمین ان کی ہونی نہیں چاہیے، جو اس میں کاشتکاری کر رہا ہے یہ اس کی ہونی چاہیے۔ کتنی من گھڑت بات ہے۔ اصل میں سوشلزم کا دور آیا تو پھر ایسے نظریات کو پنپنے کا موقع ملا۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ کیا اسلام میں مزاربت نہیں ہے، مزارعات نہیں ہے، ٹھیکے پر زمین نہیں دی جاتی ہے؟ اگر ایک بندے کی 1000 مربع زمین بھی ہے، اس نے اپنے مزدور رکھے ہوئے ہیں، تو مزدوروں کی زمین نہیں، مزدور رہے گا، مزدور کام کرنے کی وجہ سے مالک نہیں ہوگا۔ پھر یہ آیت پیش کر دیتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ وہ کوشش نہیں کر رہا، آرام سے بیٹھا ہوا، اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کی زمین لگی ہوئی ہے اس کام میں، یہ کوشش نظر نہیں آتی۔ کوشش یہی ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے جائے۔ یعنی یہاں آ کے ہم اتنے اندھے بن جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر وراثت کیوں ملتی ہے؟ یعنی یہاں تک کہ یہ وہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں۔ جو بندے کو وراثت ملتی کیا اس کی کوشش سے ملتی ہے؟ یا جس کی وہ وراثت پا رہا ہے، ماں یا باپ یا بھائی یا بہن، کیا کہتے ہیں، اس کی کوشش تھی کہ اس نے اپنی جائیداد بنائی، مرتے ہوئے میں اور آپ اس کے وارث ہو گئے۔ ہم نے کیا محنت کی ہے؟ وراثت میں آنے والی چیز پہ تو ہماری کوئی محنت نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں وراثت بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اس سے تو پھر اس آیت کی روشنی میں تو اسلام کا سارا نظام وراثت بھی اڑ جاتا۔ اب میں آتا ہوں اس آیت کے صحیح مفہوم کی طرف۔ جو مفہوم بیان کیا وہ بھی درست ہے، لیکن اس سے بھی بہترین مفہوم وہ ہے جو خود قرآن کریم کی اگلی آیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہاں ماں مصدریہ ہے۔ انسان کے لیے صرف اس کی کوشش ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے بس میں کوشش ہے۔ اب بتائیں کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے؟ یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے معنی نہیں کیا، بالکل عربیت کے مطابق ہے۔ ماں مصدریہ جس نے سعی کو بھی مصدر میں تبدیل کر دیا۔ انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور یہ آیت کا مطلب اگلی آیت خود واضح کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، ماں نے سعی کو سعی بنا دیا تھا تو آگے بھی سعی کا ذکر ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یعنی سموتھلی آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح ترجمہ آ رہا ہے۔ انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، اور وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی یہ کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ آ گئی کہ آگے بھی کوشش کا ذکر ہے، ما سعی کے اندر بھی کوشش، یعنی کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے، انسان کی ملکیت میں وہی چیز آتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ کوشش نہیں کرتا اس کی ملکیت میں وہ نہیں آتی۔ پھر تو ساری پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے۔ ایکٹیو پارٹنر کرتا رہتا ہے، وہ کل کہہ دے جی ساری ما سعی میں نے کوشش کی، تم تو سلیپنگ پارٹنر تھے، تمہارا کچھ بھی نہیں، بات ہوگی؟ ایسے کھوتا پن اور حماقت دکھاتے ہیں یہ لوگ کہ آیت کو اپنی طرف لے جاتے ہوئے ان کے اپنے نظام کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، ان کا اس کا خیال نہیں آتا۔ تو یہاں ما سعی سے مراد یہ نہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، نہیں۔ اصل بہترین مفہوم یہ ہے کہ انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اور جیسی کوشش ہوگی ویسا بدلہ ہوگا۔ سیدھا کتنا کمال کا ترجمہ ہے۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں، یہاں جو کوشش ہے نا، اگر اس مطلب میں ہی لے لیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ آخرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ صاف آیا اس سے پہلے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کہ صحف موسیٰ ابراہیم میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا۔
یہ آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے، یہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہے۔ انسان یہاں جو کرے گا، جو فصل بوئے گا، وہاں وہی فصل کاٹے گا۔ یہ اس کی براہ راست وہ منافع جو اس نے یہاں کرنے، براہ راست اس کے وہ نقصانات جو اس نے یہاں کرنے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس نے جو کرنا ہے اس کو بعد میں وہی ملنا ہے۔ اس کا تعلق جنت جہنم سے ہے، صاف آیات بتا رہی ہیں۔ لیکن اگر اس آیت کو عموم پر بھی رکھیں تو پھر یہاں ما سعی دراصل ما مصدریہ ہے، اور ما سعی کا مطلب کوشش ہے۔ انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کوشش کا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ براہ راست آیت کے بارے میں ہوگی، لیکن الفاظ کے عموم کو دیکھتے ہوئے دنیا میں بھی یہ فٹ ہوگی کہ انسان کے بس میں تو صرف کوشش ہے، کوشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کوشش پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کا کام ہے، وہ جیسی کوشش ہوگی ویسا نتیجہ مرتب ہوگا، یا کوشش کم ہوگی نتیجہ زیادہ ہوگا، کوشش زیادہ ہوگی نتیجہ کم ہوگا۔ دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ ان پڑھ ہے دکان چل پڑتی ہے، پڑھا لکھا اس کی دکان نہیں چلتی۔ دونوں کوشش برابر کرتے ہیں، شام کو دیکھیں کمائی میں فرق ہوتا ہے۔ تو خیر اس پہ اتنی ہی بات کافی تھی۔ اگلی آیت ہے سورۃ الرحمن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی صاف آیت ہے 26 اور 27 کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بقا صرف رب ذو الجلال والاکرام کو ہے۔ فانی ہونا، یہ فنا نبی پر بھی ہے، یہ فنا کا قانون نبی کے لیے بھی، یہ فنا کا قانون ولی کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ فنا کا کیا مطلب؟ موت آ جانی، ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فنا کا قانون ہر ایک کے لیے، اس سے اللہ کے سوا کوئی مخلوق نہیں بچی ہوئی، خالق اللہ ہے، صرف وہی فنا سے بچا ہوا ہے، بس بقا صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فنا ہے، مخلوق کی پہچان ہی فنا ہونا ہے۔ اس لیے فنا ہونا، مرنا، میت ہونا، موت آنا یہ گالی نہیں ہے، ہلاک ہونا یہ گالی نہیں ہے۔ ہمارے اردو اسلوب میں ہلاک کو گالی بنا لیا گیا ہے۔ ہلاکت کا لفظ تو خود نبی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے اپنے محاوروں میں کچھ چیزوں کو خواہ مخواہ گالی بنا لی ہے۔ مرنا، موت آنا، وفات پا جانا، فنا ہو جانا یہ گالی نہیں، یہ مخلوق کی پہچان ہے، اس سے صرف ایک اللہ بچا ہوا ہے۔ آگے جی سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ کمال کی صورت ہے، آخرت کا پورا نقشہ پیش کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی اس کے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہاں عروج و زوال کے پیمانے تبدیل ہو جائیں گے۔ قیامت کیا ہوگی؟ جو دنیا میں اٹھے ہوئے ہوں گے غرور سے انہیں پست کر دے گی، اور کیا کہتے ہیں، اور جو دنیا میں اپنی غربت کی وجہ سے پیسے ہوئے سمجھا جاتے تھے لیکن ان کے ہاں ایمان تھا، ان کو وہ بلند کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اذا رجت الارض رجا، جب پوری زمین سرزمین زور سے ہلا ماری جائے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اڑتی ہوئی خاک کر دیے جائیں گے۔ پھر تم وکنتم ازواجا ثلاثا، تمہاری 3 ٹولیاں بن جائیں گی۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، کیا کہنا خوش نصیبی کا ان دائیں ہاتھ والوں کے، اور ایک بائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، ان کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ والسابقون السابقون، پھر سب سے آگے سبقت لے جانے والے، اللہ کے ہاں سب سے قریب ترین درجہ پانے والے، وہ تو پھر سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، نعمت بری جنتوں میں ہوں گے، اور یہ ہر امت کے پہلوں میں بہت ہوں گے، اور امت کا عرصہ نبی سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنے کم ہوتے جائیں گے۔ مقربین کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے گرد ہمیشہ لڑکے رہنے والے ہیں، خدمت کے لیے ان کے آگے پیچھے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں آب خورے ہوں گے، کوزے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہیں، نتھری ستھری شراب کے پیالے ہوں گے جس سے درد سر بھی نہیں ہوگا اور وہ مست بھی نہیں ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون، من پسند میوے ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، جس جانور کا گوشت چاہیں گے فوراً ان کو مل جائے گا، لے لیں گے۔ وحور عین، بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔
کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو ملے گا، اور وہ جنت میں کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں جو بھی بات ہوگی سلامتی کی ہوگی، اور بات شروع کریں گے السلام علیکم سے شروع کریں گے۔ یہ تو مقربین ہیں، جہاں دائیں ہاتھ والے چھوٹے جنتی ان سے ہوں گے، ان کی خوش نصیبی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، تہبتے کیا کہتے ہیں کیلوں میں ہوں گے، او وظل ممدود، لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور کیا کہتے ہیں پانی کے کیا کہتے ہیں پانی کے آبشاروں میں ہوں گے، لمبے سایوں میں ہوں گے، آبشاروں میں ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، بکثرت میووں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی ان پھلوں کے حوالے سے، اور نہیں موسم ختم ہونے پر ختم ہوں گے، موسم ختم نہیں ہوگا یہ ختم کیسے ہوں گے، اونچی نشست گاہوں پہ ہوں گے، وفرش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اللہ اکبر عجیب انداز سے حوروں کو بنایا ہے، ان کو کنواریاں بنا دیا ہے، فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اور یہ جنتی میاں بیوی آپس میں ہم عمر ہوں گے۔ اللہ اکبر، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کی بیویوں کو ایک عجیب انداز سے بنائیں گے۔ بیویوں میں حوریں بھی ہیں جن کی ولادت اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بنا کے کیا کہتے ہیں جنتیوں کے حوالے کریں گے، اور یہ دنیا کی بیویاں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ وہاں حسین و جمیل بنا کے، با اخلاق بنا کے، کنواریاں بنا کے اہل جنت کے حوالے کریں گے، شوہروں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ہے دنیا میں کوئی بوڑھی ہوگی وہاں بوڑھی نہیں رہے گی، جو کالی ہوگی کالی نہیں رہے گی، بدشکل کو کوئی بدشکل نہیں رہے گی، بد اخلاق بدتمیز ہوگی تو وہاں بد اخلاق اور بدتمیز نہیں رہے گی، اور قبول صورت بھی ہوگی، ہر لحاظ سے اس کے اندر نسوانی خوبیاں بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہوں گی۔ یہ ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ آج کل کا طبقہ، چونکہ آج کل کا ماحول بہائی کے عروج پر ہے، تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کئیوں نے مجھ پر سے بھی سوال کی، تو نہ اتنا موقع ہوتا ہے نہ میں ایسے جواب دینا پسند کرتا ہوں جلدی۔ کہتے جی 70 حوریں ملیں گی جنت میں جنتی کو، تو پھر اس کیا کہتے ہیں بیوی کو کیا اکیلا یہی دنیا کا شوہر ملے گا؟ بھائی اگر وہ بیوی وہ شوہر اتنا ہی برا ہے تو خدا کے لیے الگ ہو جاؤ اس سے۔ یعنی ان کو اس کا مطلب ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہاں بھی ایک شوہر وہاں بھی ایک شوہر۔ یہ کردار جو واقعی عورت ہوتی ہے وہ بیک وقت ایک شوہر سے زیادہ کسی کو چاہ ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنا دی، فطرت، وہاں بھی فطرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں مرد کے لیے ایک سے زائد عورتیں رکھی ہیں، اس کی فطرت میں تنوع رکھا ہے، اور عورت کی فطرت میں اس حوالے سے تنوع نہیں رکھا، اور جس کی فطرت میں تنوع ہے عورت کے، اور وہ عورت بیک وقت کئی مردوں کو چاہتی ہے، تو وہ بد کردار ہے، بد سلیقہ ہے، اور اس کی فطرت خبیث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہے نا، جنت میں حقہ تو نہیں ملے گا۔ اب اگر کوئی یہاں حقہ کا رسیہ ہے، سگریٹ کا رسیہ ہے، دنیا کی گندی شراب کا رسیہ ہے، وہ تو یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، مجھے تو دنیا کی شراب وہاں مل ہی نہیں سکتی کیونکہ تو گندی چیز ہے، اور جب کہ میں نے پینی ہے۔ بتاؤ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا یہ جواب دیں گے، ارے بدبخت انسان، یہاں تیری فطرت خبیث ہو چکی ہے، اس لیے تجھے زنا اچھا لگتا ہے، اس لیے تجھے لواطت اچھی لگتی ہے، اس لیے تجھے شراب پینا اچھا لگتا ہے، دنیا کی شراب۔ وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری فطرت کو بالکل سدھار دیں گے، تمہیں نہ حقے کا خیال آئے گا، نہ تمباکو نوشی کا خیال آئے گا، اور نہ تمہیں شراب کا خیال آئے گا، نہ تمہیں زنا کا خیال آئے گا۔ یہ چیزیں دل میں کھٹکیں گی بھی نہیں، بالکل نہیں، ضرورت ہی نہیں رہے گی ان چیزوں کی، تمہارا ذہن ہی نہیں جائے گا ان چیزوں کی طرف، اس لیے وہاں گندی چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہی جواب یہاں ہے۔ اگر کسی کو یہاں ایک سے زائد شوہر بیک وقت وہ چاہ رہی ہے، لیکن بیچاری مسلمان ہے، سزا پا کے بغیر سزا کے جنت میں چلی جائے گی، اللہ اس کی فطرت کو ایسا زبردست بنا دیں گے، جس طرح اگر وہ دنیا میں بد شکل تھی، ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ شوبز کی دنیا میں آ کے اپنے مصنوعی حسن سے لوگوں کا بیڑا غرق کرتی تھی، تو وہاں اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
اللہ اس کو حقیقت میں حسینہ بنا کے سامنے لائیں گے۔ جس طرح وہ حقیقت میں حسینہ بن کے سامنے آئے گی، اسی طرح اللہ حقیقت میں اس کی فطرت کو ایسا سلیمہ بنا دیں گے، فطرت سلیمہ، کہ ایک سے زائد شور کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ طبیعت میں خیال صاف ہو چکی ہوگی اس جواب سے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ خیر یہاں چھوٹی سی بات تھی، آگے سورہ واقعہ چل رہی ہے، آگے ہے یہ اصحاب الیمین امت کے پہلے گروہ میں بھی زیادہ ہوں گے، ہر امت کے آخری گروہ میں بھی یہ کافی تعداد ہوگی ان کی۔ اور وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ان کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، لو کی لپٹ میں ہوں گے، ابلتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور کالے کیا کہتے ہیں، اور سیاد دھوئیں میں ہوں گے، سیاد کالے سائے کے دھوئیں میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ راحت بخش ہوگا، کوئی اس سے راحت بھی نہیں ملے گی، وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا کہتے ہیں، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ یہاں کیسے پہنچے؟ یہ یہاں جہنم میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ شرک پر پہنچ چکے تھے، اور کفر کرتے ہوئے صاف کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب مر کر ہم خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری سورہ واقعہ چل رہی ہے، اللہ پھر اپنی قدرت بتاتے ہیں، علی میری قدرت تو دیکھو، یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو اس سے تخلیق کی کاریگری تم دکھاتے ہو یا ہم دکھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ تو جو تم بیج بوتے ہو، اللہ اکبر، اس سے تم کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور یہ جو بالا پانی دیکھو جو تم پیتے ہو، اس کو آسمانوں سے میٹھے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ہم چاہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم چاہیں تمہاری کھیتی کو بس بنا کے رکھ دیں، تمہاری کھیتی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنا کے رکھ دیں، پی نہ سکو۔ وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے اس درخت کو تو اپنی یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے، درخت سبز اندر سے نکل رہی ہے آگ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی پوری سورہ فاتحہ، سورہ واقعہ کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، اللہ اس کو دگنا کر کے بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کی بات کی وہاں انفاق کی بھی بات کی، جہاں اللہ اسلام کی بات کرتے ہیں وہاں انفاق کی خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہاں تک اس اسلوب پر بھی اللہ اتر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرضہ مانگتے ہیں، مجھے قرضہ حسنہ دے دو، میں تمہیں بڑا چڑھا کے واپس دے دوں گا۔ اس لیے جو واقعی دیندار لوگ ہیں، جن کے متعلق آپ کو خیال ہے کہ یہ دین پہ خرچ کریں گے، تو ان کو 1 سے زائد مرتبہ، 2 سے زائد مرتبہ، 5 10 مرتبہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو ذمہ داری کا احساس ضرور دلانا چاہیے۔ ہماری گردن میں یہ سریہ نہیں آنا چاہیے ہم نے 1 دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، ہم نے دوبارہ نہیں کہنا، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ سب سے بڑی غیور ذات اللہ کی ہے، 2 ناپاک قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے کی غیرت کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ اپنے بندوں کو دے کے کہہ رہے ہیں مجھے قرضہ دے دو، اسی سے ہم کم سے کم سبق اٹھا لیں۔ اور ترغیب دیتے ہوئے ہم شرمائے نہ، ترغیب دیتے ہوئے چونکہ ہماری انا پہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ایسے خوشحال لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، ہم جو کچھ کریں گے خود کریں گے، کسی سے مانگا نہیں جاتا ہم سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حیران ہوتا ہوں، سننے والوں کو برا نہ لگے، سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک آئے گا کمائیں گے، وہاں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے لیے مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس سطح کا۔ بس اللہ کے نبی چادر بچھا دیتے تھے، اللہ کے نبی کو تو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی صحابہ سے کہتے ہوئے کہ دین کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے تو اللہ کے نبی، اپنے نبی کو پیشکش کر دی تھی، اور پہاڑ کو سونا بنا دو، لیکن ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ امتحان ہے، یہ احساس دلانے والے کا، اللہ کے لیے مانگنے والے کا بھی امتحان ہے، اور جس کو احساس دلایا جا رہا ہے، جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جا رہا ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ طریقے سے مانگتا ہے کہ نہیں،
اور مانگ کے صحیح طور پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ مانگنے والا کا امتحان ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ احساس کرتا ہے کہ نہیں، اور دین کی کیا کہتے ہیں دین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر خرچ کرتا ہے تو احسان تو نہیں ڈالتا، اس کی گردن میں سریہ تو نہیں آ جا، خود سردار بن کر بیٹھنے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ یہ سارے امتحانات ہیں۔ اس مختصر سی نشست میں اس پہ کیا بات کروں، سننے والے کم سے کم اختصار کے طور پر اس کا اثر ضرور لیں۔ تو سپارہ نمبر 27 کی مختصر آیات کی وضاحت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ سپارہ نمبر 28 کی مختصر آیات کی تشریح کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔